السلام علیکم۔ آئی نیوز میں پروگرام امریکہ سے پاکستان کے ساتھ میں اسماء رزاق جو ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس پروگرام میں ہم پاکستان کی اوور آل پولیٹیکل سچویشن کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں سینیٹر اعظم سواتی کی، جنہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور جو کہ پاک فوج کے خلاف تھا، جس پر ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان کو برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، اور جس بات پر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اعظم سواتی ایک عمر رسیدہ انسان ہیں، ان کو برہنہ کر کے تشدد کرنا ایک بہت بڑی قابل مذمت بات ہے۔ انہوں نے نیوٹرل سے یہ کہا کہ فوج جو ہے وہ چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ مل گئی ہے، اور بجائے اور اس طرح یہی وجہ ہے کہ چور ڈاکو جو ہے وہ ہی حکومت میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بات یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ضمنی انتخابات جو ہونے والے ہیں اس کے بعد لانگ مارچ کی کال دی جائے گی۔ دوسری طرف پی 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 کے اعتزاز احسن صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کچھ اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، قمر جاوید باجوہ کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جس پر رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آیا کہ سینس اعزاز احسن صاحب جو ہیں ان کی دماغی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، تو ان کا جو موقف ہے اس پر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ویسے بھی اعزاز احسن جو ہیں وہ پی 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 سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے خلاف سخت ایکشن دیکھنے میں نہیں آئے گا، یہی امید کی جا رہی ہے۔ صدر پاکستان عارف الوی سے جب پوچھا گیا کہ رجیم چینج کی بیرونی مداخلت کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا یہ ذاتی خیال ہے کہ جو رجیم چینج اور یہ بیرونی مداخلت ہو سکتی ہے مگر سازش نہیں، جبکہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا کہ یہ ایک سازش ہے۔ تو نیشنل سیکورٹی کونسل نے پی ایم ایل این کے زمانے میں بھی اس بات کا موقف کا اظہار کیا تھا کہ رجیم چینج جو ہے یہ ایک بیرونی مداخلت تو اس کو کہا جا سکتا ہے، مگر اس کو سازش نہیں کہا جا سکتا۔ تو عارف الوی صاحب نے تو بالکل اپنی پارٹی کے موقف کے خلاف بات کی ہے، کیونکہ ان کی پارٹی تو اس کو ایک سازش ہی قرار دے رہی تھی۔ تو ڈونلڈ لو جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو گیا تو پھر کارروائی نہیں کی جائے گی اس بارے میں۔ تو اگر ہم عارف الوی صاحب کو دیکھیں تو پہلے بھی انہوں نے لائف میں کافی اسٹرگل کیے، پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ جیل میں بھی رہے ہیں، ان کی ایک سیاسی کوششوں اور استحکام میں وہ اس پارٹی کا بہت بڑا حصہ رہے ہیں، لیکن ان کے اقتدار میں آنے کے بعد کافی 3-4 ایسے بیانات آئے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے یعنی کہ ان کی پارٹی کے خلاف چاہتے ہیں، یا ان کے ساتھ جو ہے زیادہ مطابقت نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ مثلا جب انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ استعفے جو ہیں ہماری پارٹی دیے گی، اور ہم استعفے دینے کے بعد اسمبلی میں چوروں ڈاکوؤں دوسرے جو پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو عارف الوی صاحب نے کہا تھا کہ میں اس سے یہ جو عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے یہ میں اس سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں۔ جو عوام ہماری پارٹی کو اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے، چوروں کے ساتھ مت بیٹھیں مگر اسمبلی میں ضرور بیٹھیں، کیونکہ 1 سال بعد الیکشن ہے، تو اس بات کو مد نظر رکھا جائے۔ اس کے علاوہ جب عمران خان صاحب نے فوج کے بارے میں بات کی، اس کے بارے میں عارف الوی صاحب کا موقف لینے کی کوشش کی گئی، تو ان کا یہ کہنا تھا میں عمران صاحب کا وکیل نہیں ہوں، آپ ان سے پوچھیں، اور بیرونی مداخلت کے بارے میں بھی ہی ہیز آلریڈی الیبوریٹڈ کہ ہی از ناٹ کنونسڈ۔ سو یہ تھوڑے سے فیکٹس ہیں، فیکٹس اینڈ فگرس ہیں، عارف الوی صاحب اپنی پارٹی کا حصہ ہوتے بھی کافی دفعہ جو ہے پارٹی سے انہوں نے اپنی پارٹی کی رائے سے متفق نہ ہونے کا برملا اظہار کیا ہے۔ ضمنی انتخابات جو ہیں وہ بہت قریب ہیں، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی بہت پرعزم ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنے تمام جلسوں میں عمران خان صاحب عوام سے حلف برداری بھی لے رہے ہیں، جس میں وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جب بھی لانگ مارچ کی کال کی جائے گی تو عوام ان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ دوسری طرف اپنی ویڈیو لیک کے بارے میں عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ فیک تھی، وہ ایک سازش تھی،
ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا ہے. ان کو عوام میں جو ہے غیر مشہور بنانے کے لیے یہ سب ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے جو اربوں روپے کا کیس تھا اس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا ہے باعزت. ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے جو ان پہ الزامات لگے تھے ان کو ٹھیک سے ان کو عدالت میں ثابت نہیں کیا جا سکا. عمران خان صاحب کا اس کیس کے بارے میں پہلے یہ کہنا تھا کہ اس کیس کا فوری فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ ایک اوپن کیس ہے. لیکن ابھی حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی جلدی جو ہے اس کیس کو ختم کر لیا گیا ہے جس پہ جو 16 ارب روپے کا جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا. حالانکہ جس پہ اگر ہم یہ دیکھیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے اس کو جلدی ختم نہیں کیا جانا چاہیے تھا. دوسری طرف سابقہ وزیر اعظم کا یہ بھی بیان ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو اتنا زیادہ ان کو اختیارات نہیں دیے گئے تھے. اگر ان کو اختیارات دیے جاتے تو وہ شیر شاہ سوری کی طرح ترقی کرتے. جبکہ اگر ہم موجودہ وزیر اعظم کو دیکھیں شہباز شریف صاحب کو تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اختیارات عمران خان صاحب سے بھی کم ہے. اگر مطلب ان کا یہ کہنا ہے, میں اس کو دوبارہ بیان کروں گی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اختیارات بہت کم ہیں. اگر عمران خان جیسے اختیارات ان کے پاس ہوتے تو ملک راکٹ کی طرح ترقی کرتا. تو حکمرانوں کی یہ چپکلش جو ہے سیاسی بحث جاری رہتی ہے, جبکہ دوسری طرف جو ملک ہے وہ سیلاب کی وجہ سے ایک تہائی جو آبادی ہے وہ اتنی بری طرح سے افیکٹ ہوئی ہے, لیکن کسی کو بھی اس بات سے سروکار نہیں ہے. تو جناب یہ تھا آج کا تجزیہ, سیاسی تبصرہ اور کچھ ہمارے ملک کے سیاسی صورتحال کا جائزہ. تو اگلے ہفتے حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے, اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا, اور آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.